آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں آتکا بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے۔ تو اس خاتون نے جس کا نام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیء ما آوزکم الکرام، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا۔ اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دھوا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی، اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ معبد کا شوہر معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ تو معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر البزاد، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث بہت طویل ہے۔ قسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ۔ کا کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا۔ لیکن میں معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہزارہا مصنفین، نثر نگار اور شعراء اور ادبا کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انشاء پردازیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان۔ معبد نے کیا کہا، میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو۔ ابہ الناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا۔ یہ دو جملے اس کے دیکھیے، دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا، قریب آئے تو پھر بھی۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قریب سے سونے، دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں، لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آیا تو پھر بھی۔ اچھا، یہاں اس نے حضور کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آ کے اچھے، دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں۔ وہ کیا، کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے،
قریب آئیں تو کان پھٹیں ڈھول کی طرح، لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جملوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی. کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا. دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے. عجیب حسن تھا، عجیب رنگ تھا، دور سے بھی سونا لگتا تھا، قریب سے بھی سونا لگتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی. جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے. جس نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا، جس نے قریب سے دیکھا، اس نے کہا کل قمر لیلۃ البدر. اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بری. جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے آرام کر رہے تھے. حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی انہیں دیکھوں، فائزہ ہوا اندی احسن من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں، حضور سونے ہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں. اور جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا، اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سوراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا. اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، کہ جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آئے. کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا. اس نے کہا اگر ٹیڑھی نظر سے دیکھا نا میرے رسول کو آنکھیں توڑ دوں گا. یہ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا، اور جو 13 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اس کا نام غازی علم الدین تھا. اس نے کہا ٹکڑے کر دوں گا راجپال اگر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا میرے رسول کو. جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا. اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس کا نام عامر چیمہ تھا. جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا وہ حضور کے غلام تھے اور صحابہ تھے. اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا ملازم تو پولیس کا تھا. اس نے کہا تو گورنر ہے تو میں محمد کا نوکر ہوں، میں کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا اگر تیری نظر سے بھی دیکھا تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے، دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے. کہا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا. اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا. ام مابت میرے بچے تیرے پہ قربان، ام مابت میری نسلیں فدا تیرے ایک ایک جملے پہ. حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی ام مابت نے. دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں ام مابت کا، ہمیں حضور کی زیارت دے دے. یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں. ام مابت کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے. اچھا ام مابت نے حضور کا حلیہ بیان کیا، مبارک کا حلیہ بیان کیا. ام مابت حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں.
जो बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था मुबारक ने, वो तो बात नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर। अब अबू माबद कहता तुमने ज्यादती किया मेरे से, जब मुबारक आया तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? उसको मैं भी देखना चाहता था। अब मैं बकरियां दूध लेकर नहीं जाऊंगा, करीब करीब रहा करूंगा, कभी मुबारक आए ना तो मुझे बुला लेना। अब वो सारे घर के अफराद मुबारक का इंतजार कर। अबू माबद के जज्बात ये थे एक बार ही देख लूं, लेकिन उम्मे माबद कहती थी काश के रोज भी गुजरे, मुबारक का रोजाना गुजर हो यहां से। एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए करीबी बस्ती में गई, ना मिला तो आगे बढ़ गई। आगे शहर मदीना में जा पहुंची, सौदा खरीद रही थी, बच्चा भी साथ था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे। तो बच्चे ने जब देखा ना तो तड़पने लगा, और उसके लफ्जों में वो बेसाख्तगी और उसकी तड़प जाहिर हो रही है। उसने कहा या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, अम्मी उस दिन जो मुबारक के साथ नहीं बंदा था ये जा रहा है। सौदा छोड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे और पूछते हैं मुबारक कहाँ है? तुम तो मिल गए हो, मुबारक किधर है? अब नाम तो अपने तौर पे रखा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया किस मुबारक को ढूंढ रही हो? कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। हुजूर सहने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। जब बच्चे ने देखा तो फिर चीखा और कहा अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ। ये हुजूर के कदमों में बैठ गई और बरकत लूटी। हुजूर ने इस्लाम दिया, इन्होंने कबूल किया। वापस पलटे, घर आए। शाम को अबू माबद के वापस आने का जब वक्त हुआ ना तो माँ कहती थी बेटे तू खामोश रहना, मैं बताऊंगी तुम्हारे बाप को। बेटा कहता नहीं अम्मी, मुबारक के साथी को मैंने देखा था, इसलिए मैंने बताना अब्बू के हम मुबारक को देख आए हैं। शाम को जब अबू माबद आया ना, ये दोनों बताने लगे, वो पहले ही बोल पड़ा। कहा घर फिर चमक रहा है, मुबारक फिर आया था? उन्होंने कहा मुबारक तो नहीं आया, हम उसका डेरा देख आए हैं। कहा किधर रहता है? कहा जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। फिर अगले दिन अबू माबद भी हुजूर के कदमों में बैठा हुआ था। वो बकरी उम्मे माबद के पास आम और रिमादा तक जिंदा रही। अहले सियर लिखते हैं कि हजरत उमर के दौर में एक साल आया था जब कहत पड़ा था और दरख्त भी सूख गए थे, जानवरों की छातियां भी खुश्क हो गई थी, कुओं के पानी भी नीचे चले गए थे, हौज भी खुश्क हो गए थे, कहीं से पानी का कोई कतरा नहीं मिलता था। लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाता था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बकरी पर अपना दस्ते शिफा फेरा था, अपना दस्ते बरकत फेरा था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ की और हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते नूर की बरकत है। ये हाथ तो उठ जाए तो चांद के टुकड़े होते हैं, ये हाथ उठ जाए तो सूरज पलट के असर के वक्त पे आता है। अल्लाह अकबर। ये जिधर हाथ हो जाते हैं उधर ही कायनात का निजाम होता है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए।